اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ سب سے پہلے میں تمام شرکائے جلسہ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر طیبہ ظریف اور اسی طرح ڈاکٹر صلاح الدین ثانی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہے سب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کے چیدہ افراد اور مفکرین کو ایک عظیم پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کیا، اور امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھ کر بیٹھنے اور سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ قدم انتہائی مبارک قدم ہے، اور یہ تمام حضرات مبارکبادی کے مستحق ہے کہ جنہوں نے اس عظیم کام کا آغاز کیا اور انتظام کیا۔ میں محمد یعقوب بشوی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم المقدسہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ہوں، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ میں امت مسلمہ کے مغز متفکر حضرات سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ تو یقیناً ہمیں امت مسلمہ کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور امت کو راہ حل دینے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ اسلام انتہائی اہم ترین اجتماعی اور معنوی پہلوؤں پہ گفتگو کرتا ہے، تو آپ کے سامنے شجرکاری اور اس کے فوائد اور فضیلت پہ مقالہ پیش کرنے کی توفیق ملی۔ وہ انشاءاللہ مقالہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر دو چار گزارشات اہم ترین جو معروضات ہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، شجرکاری کو پروردگار عالم اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے، کیوں دین مقدس اسلام شجرکاری کو اہمیت دیتا ہے، کیوں سیرت طیبہ میں ہمیں شجرکاری کے عمل کو کرتے اور اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ اور فلسفہ یہ ہے کہ شجرکاری انسان کی ظاہری زندگی کو زینت دینے کے لیے ہے۔ شجرکاری کی وجہ سے ماحول سے آلودگی ختم ہو جائے، اور ماحول جب صاف ہو جائے، جب ماحول سے آلودگی ختم ہو جائے تو بیماریاں ختم ہو جائے، اور ایک طیب، طاہر اور پاکیزہ ماحول ہمارے لوگوں کو ملے، اور اس معاشرے میں رہنے والوں کے لیے ایک پاکیزہ ماحول مل سکے۔ اسی وجہ سے شجرکاری کی اہمیت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک درخت بھی اگر وہ لگائے تو اس درخت کا اتنا فائدہ ہے کہ اس درخت سے کوئی انسان اگر کھا لے وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا، حتیٰ کوئی انسان اس سے چوری کرے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طرح اس درخت سے اگر کوئی پرندہ کھائے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کوئی چرندہ کھائے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی جانور کھائے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی حشرہ اس سے کھائے
اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کوئی چونٹی وغیرہ اس سے کھائے یا مچھر وغیرہ اس سے کھائے، یا نظر آنے والی مخلوقات یا نظر نہ آنے مخلوقات جو بھی اسے کھائے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہ فقط اس دنیا میں بلکہ اس دنیا میں بھی، عالم قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، قیامت کے دن اور خود بہشت میں بھی اس شجرکاری کا جو اثر ہے یہ مسلسل یہ شجرکاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں اس کے سارے ثواب پروردگار عالم لکھ لے گا، یہاں تک کہ اس درخت کے پتے سے کوئی کھائے، اس کے سائے سے کوئی فائدہ اٹھائے، اس کی لکڑی سے کوئی فائدہ اٹھائے، اس کے پھل کوئی کھائے، جانور کھائے، انسان کھائے، یہ سب اس آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ دراصل اسلام اتنا اہتمام اس لیے کرتا ہے چونکہ یہ شجر انسان کے نفع میں ہے، یہ انسانیت کے نفع میں ہے، یہ جانوروں کے نفع میں ہے، یہ زندہ مخلوقات کے نفع میں ہے۔ شجر یہ ماحول کو پاک کرے، یہ آلودگی سے ماحول کو پاک کرے، تو ماحول اگر پاک ہو جائے تو وہ معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام جس طرح ماحول کو پاک کرنے کی تاکید کرتا ہے، اسی طرح اسلام نسل بشری کی طہارت کی بھی ضمانت دیتا ہے، اور انسانی نسل کی پاکیزگی کی طرح بھی اسلام اور قرآن زور دیتا ہے کہ آنے والی نسلیں آلودہ نہ ہو جائے، ان کی فکریں آلودہ نہ ہو جائے، ان کے قلوب آلودہ نہ ہو جائے، ان کے وجود آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے کلام کو پاکیزہ کلام اور ہمارے رفتار، ہمارے گفتار اور ہمارے طرز حیات کو ایک پاکیزہ طرز حیات کے طور پر اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو ایک پاکیزہ ماحول دینے کی ضرورت ہے، ایک معنوی ماحول دینے کی ضرورت ہے کہ جس ماحول میں ہر ایک کرامت نفس کے ساتھ، عزت نفسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ اور میں اس محترم بین الاقوامی کانفرنس کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ شجرکاری ایک علم ہے۔ اس علم کی وجہ سے ہم معاشرے سے غربت کو دور کر سکیں گے، ہم معاشرے سے ہم فقر کو دور کر سکیں گے، اور ہمارا معاشرہ ایک ثروت مند معاشرہ بن جائے گا۔ تو ہمیں اس شجرکاری کے اس علم کو مدارس میں لے جانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح ہمارے یونیورسٹیز میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا شجر کے نام پہ، شجرکاری کے نام پہ ہمیں خود یونیورسٹی ہمارے ہر شہر میں بنانے کی ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز ہم بنائے شجرکاری کے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگر یہ شجرکاری اگر ہم اس میں کامیاب اگر ہو جائے تو یہ ہمارے ملک کو ایک خوشحال ملک بنانے کے لیے یہ بنیادی کردار ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک یہ تجویز بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ آئندہ مختلف یونیورسٹیز میں مختلف اگر سیمینارز رکھے تو بین الاقوامی سطح پر اگر رکھے تو ایک اہم ترین موضوع سماجی ارتقاء قرآن کی روشنی میں اگر اس پر اگر کوئی سیمینار ہو جائے تو انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ اور میں آخر میں جی سی یونیورسٹی کے انتظامیہ اور اسی طرح اسلامک فورم کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ انشاءاللہ سیرت طیبہ کی طرف ہم سب پلٹیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہمارے تمام مسائل کا حل سیرت طیبہ کی طرف پلٹنا ہے، اور قرآن کی طرف ہم پلٹیں گے تو ہمارے معاشرتی زندگی میں بھی تبدیلی آ جائے، سماجی زندگی میں تبدیلی آ جائے، سیاسی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اقتصادی زندگی میں تبدیلی آ جائے،
اور ہم حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کہلانے کے مستحق بن جائے، ایک امن کا گہوارہ معاشرہ وجود میں آ جائے، ایک امن کا گہوارہ ملک کے ہم باسی بن جائے کہ جس ملک میں اقلیت بھی امن سے رہے، غیر مسلم بھی امن سے رہے، چونکہ ہم اسلام کے دامن میں پلے ہیں، بڑے ہیں، تو ہم امن کے داعی ہے اور ہم امن کے بانی ہے، اور ہم امن اور امنیت کی ضمانت نہ فقط اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے دے سکتے ہیں بلکہ پورے جہان کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہم امن کا پیغام دے سکتے ہیں، بھائی چارے کا پیغام دے سکتے ہیں، اور اسی طرح معنوی اور مادی خوشحالی کا ہم پیغام دے سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی ایک خوشحال ملک میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سب کا شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔